باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو ہے، اس بارے میں ہماری گفتگو چل رہی ہے کہ یعنی قطع طریقی اور موضوعی میں، اور پھر ہم نے گفتگو جو آخر میں ہم آئے ہیں وہ یعنی وہ قط یہ کہا جائے کہ وہ تکلیف کہ جو حاصل ہوتی ہے یا جس میں انکشاف ہوتا ہے قط کے ذریعے سے، اور ایک تکلیف جہاں انکشاف ہوتا ہے احتمال کے ذریعے سے، تو کیا منجزیت یا معذریت خاص ہے قط سے، یا منجزیت اور معذریت جو ہے وہ احتمال وغیرہ کے ذریعے بھی حاصل ہو سکتی ہے؟ اگر حاصل ہو سکتی ہے تو ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ تو ظاہر ہے دونوں سے حاصل ہو سکتی ہے، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ جو قط کی منجزیت یا معذریت ہے وہ بلا تعلیق ہے، یعنی وہ معلق نہیں ہے، اور جو احتمال کی منجزیت معذریت ہے کیونکہ انکشاف اس میں پایا جاتا ہے، اس کے ذریعے بھی انکشاف ہوتا ہے، تو وہ معلق ہے۔ صحیح؟ برخلاف ان لوگوں کے جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، منجزیت خاص ہے قط کے لیے، منجزیت صرف قط کے لیے ہے، منجزیت اور حجیت قط کے لیے لازم ذاتی ہے، اور یہ خواص سے قط میں سے ہے۔ بس جہاں پر جو ہے وہ قط نہیں ہے، علم نہیں ہے، تو وہاں پر منجزیت بھی نہیں ہے۔ یعنی ایسے لوگ بھی، ایسے علماء بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، منجزیت اور حجیت صرف اور صرف قط کے لیے ہے، اور جہاں علم اور قط نہیں ہے وہاں پر منجزیت نہیں اور حجیت نہیں ہے۔ صحیح؟ اور ہر وہ تکلیف جو منکشف ہو قط اور یقین کے ذریعے وہ منجز ہے، اور اس کی مخالفت پر عقاب صحیح ہے، اور ہر وہ تکلیف جو منکشف ہو قط کے علاوہ، یقین کے علاوہ، تو وہ منجز نہیں ہے اور اس پر عقاب صحیح نہیں ہے۔ یعنی وہ قاعدہ قبح عقاب بلا بیان کے قائل ہیں۔ لیکن جو مسلک مختار ہے، ان دونوں یہ دو مسلک میں نہیں، ایک مسلک یہ ہے کہ چاہے جو ہے وہ انکشاف جو ہے وہ قط کے ذریعے ہو یا احتمال کے ذریعے سے ہو، تو پھر وہاں تنجزیت پائی جاتی ہے اور منجز ہے وہ۔ دوسری جو ہے وہ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ نہیں، اگر قط اور یقین کے ذریعے انکشاف ہے، علم کے ذریعے انکشاف ہے، تو منجز ہے، ورنہ منجز نہیں ہے۔ تو مسلک مختار یہی ہے۔ مسلک مختار سے مراد یعنی شہید صدر کا جو مسلک ہے وہ یہی ہے، مسلک حق اطاعت ہے، اور دوسرا جو مسلک ہے وہ قبح عقاب بلا بیان ہے۔ تو اس کو ہم جو ہے وہ خلاصے کے بعد ہم اسے دیکھ لیتے ہیں ترجمے کے اعتبار سے۔ تلخیص و مقارنہ، کہہ رہے ہیں کہ اتضاح ما ذکرنا ہو، واضح ہو گیا جو چیز ہم نے بیان کیا، اس کے ذریعے سے یہ چیز واضح ہو جاتی ہے، یہ سمجھ میں آتی ہے۔ ان تنجز التکلیف المقطوع لما كان من شؤون حق الطاعة للمولى سبحانہ وتعالی، کہ تنجز تکلیف جو تکلیف مقطوع ہے قطع سے، لما كان من شؤون، جب وہ حق الطاعة للمولى سبحانہ، جب وہ مولا عز و جل کے حق اطاعت کے امور میں سے ہے، حق اطاعت میں سے ہے، وَكَانَ حَقُّ الطَّاعَةِ لَهُ يَشْمُلُ كُلُّ مَا يَنْكَشِفُ مِنْ تَكَالِيفِهِ وَلَوْ انْكِشَافًا احْتِمَالِيًّا، اور حق اطاعت ہر اس چیز کو شامل ہے، اور حق اطاعت شامل ہے ہر اس کو جو منکشف ہو تکالیف میں سے، چاہے وہ انکشاف جو ہے وہ ولو انکشافاً احتمالیاً، چاہے انکشاف احتمالی ہی کیوں نہ ہو، یعنی احتمال کے ذریعے ہی انکشاف کیوں نہ ہوا ہو، حق اطاعت تو اس کو بھی شامل ہے۔
فالمنجزیت پر جب حق اطاعت مولا عز و جل کی حق اطاعت ہر انکشاف کو شامل ہے، چاہے وہ قد کے ذریعے سے ہو یا وہ جو احتمال کے ذریعے سے ہو. بل تشملو بلو انکشافاً احتمالی ہے، فالمنجزیت ایسا مختصہ بالقد، تو جب شامل ہے تو پھر منجزیت قد سے خاص نہیں ہے. اذن لیست مختصۃ بالقاطع، تو پھر ہم اس بات سے سمجھے ہیں کہ جہاں بھی انکشاف ہوگا، چاہے انکشاف احتمال کے ذریعے ہو چاہے قد کے ذریعے ہو، منجزیت سب کو شامل ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ پھر یہ چیز قد سے خاص نہیں ہوگی، یعنی منجزیت جب ہم نے مان لیا اور ہم نے اس نظریے کو قبول کر لیا یا یہ ہم نظریہ رکھتے ہیں، تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ لیست منجزیت ہو، منجزیت مختصتاً، منجزیت مختص نہیں ہے بالقد، قد سے، بل تشملو بلکہ وہ شامل ہے کلو انکشاف مہما کانت درجتہ، بلکہ وہ شامل ہے کیا؟ منجزیت. کلو بل تشملو المنجزیت کلو انکشاف مہما کانت درجتہ، کوئی بھی انکشاف ہو جس کے ذریعے سے یعنی انکشاف ہو رہا ہے، وہ چاہے احتمالی ہو چاہے قطعی اور یقینی اور علمی ہو، مہما کانت درجتہ ہو، چاہے اس کا درجہ کچھ بھی ہو، بلکہ وہ شامل ہے سب، چاہے انکشاف قد کے ذریعے ہو یا انکشاف احتمال کے ذریعے ہو، سب کو شامل ہے، یعنی منجز ہے. وَإِن كَانَتْ بِالْقَطْعِ تَصْبَحُ مُعَكَّدَةً غَيْرَ مُعَلَّقَةً كَمَا تَقَدَّمَ، اور قد جو ہے وہ ہو گئی، تصبح ہو گئی، معقد ہو گئی اور غیر معلق ہو گئی. قد کیا ہو گئی؟ معقد ہو گئی اور غیر معلق ہو گئی، یہ ایسی بات گزر چکی ہے. وَإِن كَانَتْ یعنی اگرچہ جو قد کے ذریعے منجزیت ہے وہ معقد ہے اور غیر معلق ہے، یہ ایسی بات گزر چکی ہے. یعنی منجز تو ہے لیکن دونوں میں فرق کیا ہے کہ جو قد کے ذریعے انکشاف ہے اس کی منجزیت غیر معلق ہے اور معقد ہے، اور جو احتمال کے ذریعے سے انکشاف ہے ہوگا اس کی جو منجزیت ہوگی وہ معلق ہوگی اور غیر معقد ہوگی. یہ فرق ہے بس. کما تقدم جیسے کہ بات گزر چکی ہے. وخلاف لذلك مسلک من افترض المنجزیہ والحجیہ، یہ ایک مسلک تو یہ ہوا، ایک مسلک تو یہ ہوا، کیا ہوا کہ منجزیت پائی جاتی ہے انکشاف میں چاہے وہ قد کے ذریعے ہو یا احتمال کے ذریعے سے ہو. بس فرق دونوں میں یہ ہے کہ قد کے ذریعے جو منجزیت ہوگی، جو انکشاف ہوگا اس کی جو منجزیت ہوگی وہ غیر معلق ہوگی اور معقد ہوگی، اور جو احتمال کے ذریعے جو ہے منجزیت حاصل ہوگی وہ معلق ہوگی اور غیر معقد ہوگی. اب آئیے دوسرے مسلک پر. دوسرا مسلک کیا ہے؟ خلاف لذالک مسلک من افترض المنجزیہ والحجیہ. اس کے برخلاف ایک مسلک اور ہے جنہوں نے فرض کیا ہے منجزیت کو اور حجیت کو لازماً، لازم، ذاتیاً، ذاتی، کس کے لیے؟ قد کے لیے. ایک مسلک اور ہے جس مسلک میں فرض کیا گیا ہے، مانا گیا ہے منجزیت کو قد کے لیے لازم اور ذاتی، لازم ذاتی مانا گیا ہے. فَإِنَّهُ ادعا، پس یہ مسلک جو دعویٰ کرتا ہے اَنَّا مِنْ خَوَاصِ الْقَدْ، اَنَّا أَنَّ الْمُنَجِّزِيَّةِ، کہ منجزیت جو ہے وہ منجزیت کیا ہے؟ خواص قط میں سے ہے، یعنی یہ قط کا خاصہ ہے. اَنَّا مِنْ خَوَاصِ الْقَدْ، منجزیت قط کا خاصہ ہے. فَحَيْثُ لَا قَطْعَ وَلَا عِلْمَ لَا مُنَجِّزِيَّةَ، بس جب یہ قط کا خاصہ ہے تو جہاں پر قط نہیں ہوگی، جہاں پر علم نہیں ہوگا تو منجزیت بھی نہیں ہوگی. واضح ہے بات؟ سمجھ میں آ رہی ہے آغایون؟ واضح ہو رہی ہے آغایون؟ واضح ہے درس یہاں تک؟ جی. فَكُلُّ تَكْلِيفٍ، پس ہر وہ تکلیف لم ينکشف، کہ جو منکشف نہ ہو، ہر وہ تکلیف کہ جو منکشف نہ ہو.
کیا کے ذریعے بالقطع والیقین فهو غیر منجز. یہ نظریہ ہے، یعنی مسلک ہے کہ ایک رائے ہے یہ اصولین میں سے کہ جو تکلیف منکشف نہ ہو قطع اور یقین کے ذریعے فهو غیر منجز، بس وہ پھر کیا ہے؟ غیر منجز ہے، وہ منجز نہیں ہے. ولا یصح، اور جب وہ غیر منجز ہے تو صحیح نہیں ہے عقاب علیہ، اس تکلیف پر پھر عقاب بھی صحیح نہیں ہے. اگر اس تکلیف کو انجام نہ دیا جائے یا اس کی مخالفت ہو تو اس پر عقاب بھی صحیح نہیں ہے. ولا یصح العقاب، عقاب سے نہیں علیہ علی تکلیف. ٹھیک. وسمي ذلك بقاعدة قبل عقاب بلا بیان، اور اسی قاعدے کو قبل عقاب بلا بیان کا نام دیا گیا ہے. اے بلا قطع و علم، یعنی بغیر علم اور قطع کے آپ کسی پر عقاب کریں یہ صحیح نہیں ہے. جب تک قطع اور علم حاصل نہ ہو جائے، یقین حاصل نہ ہو جائے تو اس وقت تک عقاب صحیح نہیں ہے. وفاتہ ان هذا في الحقیقہ تحدید لمولویت المولا وقطع له رأسان. تو یہ جو ہے یہ حقیقت میں کیا ہے؟ تحدید ہے، اور اس کا فوت کرنا کیا ہے؟ حقیقت میں تحدید ہے، چیلنج ہے مولویت مولا کے لیے اور اس کی حق اطاعت کے لیے. راسن اصلا، راسن اصلا اثرنوی تک یہ تحدید ہے، چیلنج ہے مولویت مولا کے لیے. کیا مولویت مولا کو جو ہے وہ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی تسلیم نہیں کر رہے، یا مولویت مولا کو دائرہ جو ہے وہ تنگ کر رہے ہیں آپ جو ہے وہ. ٹھیک ہے، تو یہ دو مسلک ہو گئے. پہلا مسئلہ کیا ہے؟ پہلا مسئلہ کیا ہے کہ چاہے انکشاف قط کے ذریعے ہو یا انکشاف احتمال کے ذریعے سے ہو، منجز ہے. بس دونوں کی منجزیت میں فرق یہ ہے کہ جو قط کے ذریعے ہے وہ منجز جو ہے وہ غیر معلق ہے، معقد ہے، غیر معلق ہے، اور جو احتمال کے ذریعے ہے وہ معلق ہے اور غیر معقد ہے. یہ نظریہ کس کا ہے؟ مسلک حق اطاعت کا، حق اطاعت والوں کا. جو حق اطاعت یعنی اس طرح مانتے ہیں، جو مسلک حق اطاعت ہے وہ ان کا نظریہ یہ ہے، اس مسلک کا نظریہ یہ ہے. اور دوسرا نظریہ اس کے یعنی برخلاف ہے، یعنی الگ ہے. دوسرا نظریہ یعنی ایک نظریہ اور پایا جاتا ہے. وہ نظریہ کیا ہے کہ منجزیت اور حجیت صرف اور صرف قط کے لیے لازم ذاتی ہے. اگر قط ہے تو منجز بھی ہے، حجت بھی ہے، منجز بھی ہے. اور اگر یعنی گویا منجزیت اور حجیت خواص قط میں سے ہے. اگر علم اور قط نہیں ہے تو منجز بھی نہیں ہے، منجزیت بھی نہیں ہے. بس ہر وہ تکلیف جو حاصل ہو علم اور قط اور یقین کے ذریعے سے وہ منجز ہے، اور ہر وہ تکلیف جو علم حاصل ہو غیر قط اور یقین کے ذریعے سے وہ غیر منجز ہے، اور اس پر عقاب بھی صحیح نہیں ہے. اس قاعدے کو اس پر نام دیا گیا ہے اس چیز کو کہنے کا، یا مسلک کہہ لیں، جو مسلک جو مان لے یعنی یہ نظریہ رکھتے ہیں قاعدے کو بے عقاب بلا بیان. یعنی اگر علم اور قط نہیں ہے تو آپ عقاب یعنی اس پر عقاب کرنا صحیح نہیں ہے. کہنا ہے کہ یہ تحدید ہے مولویت حق یعنی مولویت مولا کے لیے، اس کے حق اطاعت کے لیے. تو دو نظریہ آپ کے سامنے بیان میں، دو مسئلہ. کہنے میں حاضان مسلکان جو حد دو کل میں نماز طریق فی قسم المسل متفرعہ. یہ دونوں مسلک جو ہیں محدد کرتے ہیں ہر ایک طریق کو، بہت سارے مسائل مختلف ہیں. صحیح. اور اس سے جو ہے وہ یعنی مسلک حق اطاعت اور مسلک قاعدے قبیقہ بلا یعنی قاعدے قبیقہ بلا بیان اور مسلک حق اطاعت بہت سارے مسائل میں جو ہے یہ کیا کرتے ہیں یعنی معدد کرتے ہیں معاملات کو، بہت سارے مسائل میں، مختلف مسائل میں. وَيُوَزِّعُ لِلْفَقِيهِ مَنْهَجًا مُغَايِرًا مِنْ حَيْثِ النَّظَرِيَّةِ لِمَنْهَجِ الْمَسْلَكِ الْآخَرِ. اور فقی کے لیے واضح کرتے ہیں منہج مغایر یعنی مخالف دوسرے نظریے دوسرے مسلک کے. یعنی ایک مسلک کا نظریہ یہ ہے تو دوسرے کا نظریہ یہ ہے، یعنی ایک دوسرے میں یعنی اسی نظریے کے تحت جو ہے وہ اختلاف ہوتا ہے. صحیح رائے میں، منہج میں. ایک کہہ رہا ہے مثلا ایک کا نظریہ حق اطاعت، دوسرا کیا ہے قاعدے قبیقہ بلا بیان مثلا. اس سے جو ہے یعنی دو نظریے الگ الگ
پیدا ہوتے ہیں بہت ساری چیزوں میں، بہت سارے مسائل میں. وَنُسَمِّيَ المسلک المختار، اور ہم نام دیتے ہیں مسلک مختار کا بمسلک حق اطاعت. مسلک مختار مسلک حق اطاعت. مختار یعنی جس شہید صدر کا مسلک ہے وہ کیا ہے؟ مسلک حق اطاعت، حق الطاعت. والآخر، اور جو دوسری علماء ہیں، دوسرا گروہ علماء کا ہم اس کا نام دیتے ہیں مسلک قبح کا بلا بیان. دونوں مسلک ہیں، دونوں رائے ہیں، دونوں نظریے ہیں. ایک مسلک کا نام مسلک حق الطاعت جو شہید صدر کا مسلک ہے، اور دوسرا مسلک جو ہے وہ قائد قبح کا بلا بیان، یعنی دوسرا مسلک کیا ہے؟ مسلک قبح العقاب بلا بیان. یہ بہرحال درس تھا کہ جس کو ہم نے آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچایا. امید کرتا ہوں کہ سمجھ گئے ہوں گے، اور اگر اس کے باوجود پھر بھی کوئی بات رہ گئی ہے تو ہم آپ کی خدمت میں انشاءاللہ آپ معلوم کیجئے. انشاءاللہ ضرور کوشش کریں گے آپ کو سمجھانے کی اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے. ریکارڈنگ میں یقیناً جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ آج بھی خلل ہوا ہو، کیونکہ اوپر کام چل رہا ہے تو اس سے خلل واقع ہو سکتا ہے، اب بھی آواز میں مشکل پیدا ہوئی ہو. وہ بہرحال معذرت خواہیں اس کے ہم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.